فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھتا ہے اور قیرات بہت پاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، لوگوں میں بدترین چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز میں چوری کیسے ہوتی ہے؟ فرمایا، اس طرح کہ رکوع اور سجدے پورے نہ کریں۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے، معلوم ہوا مال کے چور سے نماز کا چور بدتر ہے، کیونکہ مال کا چور اگر سزا بھی پاتا ہے تو چوری کے مال سے کچھ نہ کچھ نفع پا لیتا ہے، مگر نماز کا چور سزا پوری پائے گا، اس کے لیے نفع کی کوئی صورت نہیں۔ مال کا چور بندے کا حق مارتا ہے، نماز کا چور اللہ کا حق مارتا ہے۔ یہ حالت ان کی ہے جو نماز کو ناقص یعنی نماز پوری نہیں پڑھتے۔ اس سے وہ لوگ ضرور درس عبرت حاصل کریں جو سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دو جہاں کے سردار مکہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نمازی کے دائیں بائیں یعنی رائٹ اور لیفٹ ایک ایک فرشتہ ہوتا ہے۔ اگر نمازی پورے طور پر نماز ادا کرتا ہے تو وہ دونوں فرشتے اس کی نماز اوپر لے جاتے ہیں، اور اگر ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کرتا وہ اس کی نماز اس کے منہ پر مار دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دن میں اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ایک ستون کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا، اگر تم میں سے کسی کا یہ ستون ہوتا تو وہ اس کے عیبدار ہونے کو ضرور ناپسند کرتا، پھر کیسے تم میں سے کوئی جان بوجھ کر اللہ پاک کے لیے پڑھی جانے والی نماز ناقص یعنی عیبدار پڑھتا ہے؟ نماز پوری کیا کرو، کیونکہ اللہ پاک کامل یعنی پوری نماز ہی قبول فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں بھی 5 وقت کا نمازی بنائے اور صحیح طریقے سے نماز کے فرائض واجبات نماز کی شرائط پوری ادا کرتے ہوئے سیکھ کر صحیح نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔